سبب کیا ہے کہ والدین بچوں کو ان کی خواہش پوری کر کے دیتے ہیں. بچے کی خواہش پوری ہوتی ہے، بچہ عیاش پرست بنتا ہے. جب عیاش پرست بنتا ہے وہ دین کے اسلوب سے اتر کر وہ بے رغبتی کا شکار ہوتا ہے. اس کا میرے بھائیوں ہم سے سوال ہونا ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کی کیسے تربیت کی ہے؟ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کدھر لگایا ہے؟ اور ان کا جو رشد و ہدایت والا رستہ تھا ہم نے ان کو ہٹا کر کس طرف ان کو گامزن کر دیا؟ یہ سوال ہم والدین سے ہونا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری زندگی عیاش پرستی والی رہی، عیش و عشرت والی رہی، اور تم بدگماش لوگ رہے، بد تہذیب لوگ رہے، بدتمیز لوگ رہے، تو سورہ انبیاء کی 17ویں سپارے کی آیات ہیں 11، 12 اور 13 نمبر. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أعوذ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. صدق اللہ العظیم. حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں رہنمائی کی ہے دو رستوں کی طرف، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستے کی رہنمائی کی ہے. اِمَّا شَاكِرًا، اب یہ انسان پہ ہے آیا وہ شکر گزاری والا رستہ اختیار کرتا ہے، وَإِمَّا كَفُورًا، یا ناشکری والا رستہ اختیار کرتا ہے. اب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمیں وہ تمام سہولتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں. اس زندگی کو گزارتے ہوئے کئی مواقع ایسے آتے ہیں، کئی معاملات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہم زندگی کے وہ معاملات اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ بچے کی پیدائش ہو تو بچے کی پیدائش کے وقت ہم اپنے خاندانی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اس ضمن میں ہمارے اکثر لوگوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کئی وہ باتیں ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں لیکن وہ اس کو رسم کے نام سے اس کو ادا کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہی نوجوانی کے عالم میں، حتیٰ کہ نوجوانی میں انسان کئی عمل ایسے کر لیتا ہے، کئی چیزیں ایسی اپنی زندگی میں کرتا ہے جو شریعت سے متصادم ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے جی زندگی ہے اپنے مطابق گزارنی چاہیے، عیش و عشرت کرنی چاہیے، موجیں مارنی چاہیے. اور پھر اسی طرح ہی شادیوں کے معاملات آتے ہیں، اور جب ہمارے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، خاندان میں اگر کوئی شخص، کوئی دانا آدمی
ہماری توجہ دلائے کہ آپ اپنی شادی میں یہ معاملہ ایسا کر رہے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو چپ کرا دیں لیکن اپنا معاملہ صحیح نہ کریں، اور سوچتے یہ ہیں کہ یار یہ زندگی ہے، اپنے مطابق من موجی کریں، یہ عیاشی مارنی چاہیے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہوتی ہے، آپ ادھر بھی اپنی شریعت لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا ایسے معاملے میں بھی وہ شخص پیچھے ہوتا ہے جو شریعت کا آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے، ہم نہیں ہٹتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری عیش و عشرت سے بھرپور رہے گی، ہم زندگی میں اپنی من موجی موج مستیاں کرتے رہیں گے اور اسی طرح ہی اپنی زندگی میں عیاشیاں کرتے رہیں گے، تو کیا شریعت ہمیں روکے گی نہیں؟ یا اگر اپنی من موج کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق ہم زندگی گزار کے چلے گئے تو کیا اللہ کے ہاں ہماری یہ گزاری گئی زندگی کیا مقام رکھے گی؟ یہی ہماری آج گفتگو ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب اپنی موج مستی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت نے ہمیں کھانے کا، پینے کا، عبادت کرنے کا، شادیاں کرنے کا، فوتگیوں کے معاملات کو نبھانے کا، تعزیت کرنے کا، بچوں کی پیدائش کے موقع پر جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی، بازار میں جاتے ہوئے تجارتی آداب ہیں اس حوالے سے بھی، روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار نہیں، کام وہ کرنا چاہیے جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، مارکیٹ میں جو چلتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ سورہ ہود کی 116 نمبر آیت ہے کہ ظالم لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، سہولت دی گئی تھی، لیکن تھے گناہگار بھی تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن اس غلط کاری میں بھی آگے چلتے گئے۔ آج میرے بھائیوں، مال کمانے والا یہ نہیں سوچتا میرا مال حلال ذرائع سے آتا ہے یا حرام ذرائع سے آتا ہے، وہ کہتا مال آنا چاہیے۔ آج کوئی میرے بھائیوں نوجوان آدمی اپنی دنیا کی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ نہیں سوچتا کہ میرا یہ عمل شریعت سے متصادم تو نہیں ہے، کیوں؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، وہ غلط کام پہ بھی اصرار کرتے غلط کرتا رہتا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی ذہن میں ایک بات ہے کہ میں نے زندگی اپنی موج سے گزارنی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو آج کل ہماری نوجوان نسل کو جو بن گیا ہے، آج کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن ہم سے نوجوان یہ نہیں پوچھتے کہ جی فوریکس کا کام کر لینا چاہیے، یہ ڈیجیٹل کرنسی کا کام کر لینا چاہیے، یہ فلاں کام کر لینا چاہیے۔ ہم ان کو 20 مرتبہ سمجھاتے ہیں کہ شریعت میں اس کا جواز موجود نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ ہمیں کوئی کام نہیں ملتا ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہم شریعت سے ہٹ کر اپنے جسم کو کام میں لگانا نہیں چاہتے، گھر میں بیٹھ کر آسودگی کے ساتھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہیں، ادھر ہی بیٹھ کر جتنا کمانا ہے کما لیں، کیونکہ فلاں یوٹیوبر اتنا کماتا ہے ہم نے بھی اتنے ہی کمانے ہیں۔ اس چیز نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ محنت سے عاری اور اپنے جسم کو محنت میں لگانے میں اور جسمانی مشقت کرنے سے ہماری نوجوان نسل جی چرا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے نہ تربیت ہے اور
نہ محنت کی عظمت ان کے سامنے بیان کی گئی کہ ان کو پتہ یہ لگے کہ محنت کر کے کھانے میں کتنا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ کہتے دنیا میں ساری نوجوان نسل یہی کرتی، ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو سورہ ہود میں جو آپ نے آیتیں سنی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مجرموں کو، گناہ گاروں، ان لوگوں کو جس میں آسودگی محسوس کرتے تھے، اسی کے پیچھے چلتے چلتے ساری قوم تباہ ہو گئی، صفا ہستی سے مٹ گئی، اپنے کرتوت نہیں چھوڑے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات، کیوں لوگ یہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، عیش پرستی آتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں آسودگی چاہتا ہے، اپنی زندگی اپنی من موج سے گزارنا چاہتا ہے، عیاشیاں کرنا چاہتا ہے کہ جناب مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں عیش و عشرت سے کام لوں گا، شریعت مجھے روکتی بھی ہے نہیں، میں بس شریعت کی کوئی چند نمازیں پڑھ لوں گا، فلاں کام کر لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے عزیز بھائیوں قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، موسیٰ کا تذکرہ کیا، اسماعیل کا تذکرہ کیا، ادریس کا، یحییٰ اور زکریا کا تذکرہ کر کے آخر میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے، ان کی خاصیت یہ تھی اپنی شہوات کی، اپنے دل میں آنے والی خواہش کی پیروی کرتے تھے، دین کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اپنے دل میں جو آتا تھا اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور جب اپنے جی میں آئی بات کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس عمل میں آ کر نمازیں ضائع کی، عبادت ضائع کی، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اور اہل علم کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کروانا چھوڑ دی، علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ جتنا مزہ موبائل کی سکرین دیکھنے میں آتا ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، جتنا مزہ سوشل میڈیا کے ٹولز اور اپلیکیشنز کے استعمال کرنے میں آتا ہے وہ قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ میرا رب کہتا ہے شہوات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس جرم کی پاداش میں اللہ تمہیں جہنم کی نچلی وادی میں ڈالیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم ہمیں اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہودیوں کے عالم تھے، اور انہوں نے تورات میں کچھ لوگوں کی صفات وہ پڑھی جو مسلمانوں کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں اور آپ کے متبعین کی تھیں، وہ انہوں نے پائی، اور وہ پا کر انہوں نے محسوس کیا یہ مسلمانوں کے اندر صفات موجود ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جو میں صفتیں پاتا ہوں جو منافقوں کی صفتیں ہیں، اب وہ بھی سنیے، منافقوں کی صفتیں کیا ہوں گی؟ وہ شراب نوش ہوں گے، نماز کو ترک کرنے والے ہوں گے، اور راتوں کو اٹھ کر گیمیں کھیلنے والے ہوں گے، وقت ضائع کرنے والے ہوں گے، اور فجر اور عشاء کی نماز سے سو جانے والے ہوں گے، اور کام پر جانے میں تاخیر کرنے والے ہوں گے، نماز جمعہ ترک کرنے والے ہوں گے۔ یہ ساتوں صفات آج آپ دیکھیے آپ کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ رات کو اٹھ کر کبھی مارکیٹ میں جائیے، کتنے لوگوں نے لوڈو اور کیرم بورڈ رکھے ہیں، آرام سے کھیل رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری صفت جو تورات میں بیان ہے وہ یہ ہے لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، کہ مومنوں کے گھروں سے راتوں کو اس طرح کی آوازیں آتی ہوں گی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہے۔ وہ شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، وہ مومنوں کی گریہ زاری ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا عجز اور انکسار پیش کرتے ہوئے معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن مومن آدمی ان چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اپنا
تخلیق کا مقصد بھول کر اپنے آپ کو اپنے من مرضی کے مطابق زندگی گزار کر عیاشیوں کے پیچھے لگاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ میرے بھائیوں یہ نکلتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں دیکھ لیجیے آپ کے کتنے نمازی آتے ہیں۔ آپ آج ہماری نوجوان نسل کیوں آج آئس کے نشے میں اور فلیور کے نشے میں جاتے جاتے شراب نوش بن رہی ہے؟ آغاز ہوتا ہے فلیور سے، پھر آئس کا نشہ آتا ہے، سگریٹ نوشی آتی ہے، اور پھر میرے بھائیوں یہ شیشہ آتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ شراب نوشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے کہ والدین بچوں کو ان کی خواہش پوری کر کے دیتے ہیں، بچے کی خواہش پوری ہوتی ہے، بچہ عیاش پرست بنتا ہے، جب عیاش پرست بنتا ہے وہ دین کے اسلوب سے اتر کر وہ بے رغبتی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا میرے بھائیوں ہم سے سوال ہونا ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کی کیسے تربیت کی ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کدھر لگایا ہے، اور ان کا جو رشد و ہدایت والا رستہ تھا ہم نے ان کو ہٹا کر کس طرف ان کو گامزن کر دیا؟ یہ سوال ہم والدین سے ہونا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اگلی بات سنیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری زندگی عیاش پرستی والی رہی، عیش و عشرت والی رہی، اور تم بدقماش لوگ رہے، بد تہذیب لوگ رہے، بدتمیز لوگ رہے، تو سورہ انبیاء کی 17ویں سپارے کی آیات ہیں 11، 12 اور 13 نمبر۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ کتنی بستیاں آپ سے پہلے تھی، ہم نے ان کو توڑ کر رکھ دیا، ظالم لوگ تھے، اور وہ دنیا سے مر مٹ گئے، ہم اور نسلیں لے آئے۔ پھر کیا ہوا جب اور نسلیں آئیں؟ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ بستیاں نئی بنائیں، اور جب نئے لوگ آئے انہوں نے ہمارا جب عذاب محسوس کیا بستیوں سے بھاگنے لگ گئے۔ ہم نے کہا لا ترکضوا، اب بھاگتے کدھر؟ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، آؤ جو تمہیں زندگی کی آسودگی دی گئی تھی اب ان میں مزے چکھو، آ کے آؤ اپنی انہی رہائشوں میں، اب آؤ انہی کلبوں میں، اب آؤ انہی آسودگی کی جگہوں میں جہاں پہ عیش و عشرت کیا کرتے تھے، آؤ انہی کیسینوز میں، آؤ انہی شراب خانوں میں آ کر اب اپنی زندگی کو بہلاؤ آ کے، تاکہ تمہاری تباہی میں آسانی ہو، تمہیں ایک ہی جگہ پہ لگا کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ عیاش پرست قوم کا یہ حال ہوتا ہے، اور یہی عیش و عشرت والی زندگی قوم ہود نے گزاری تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا کیا حال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ایسی تند و تیز ہوا چلائی، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ تند و تیز ہوا کا یہ عالم تھا۔ اللہ کہتے ہیں 7 لیالی، 7 راتیں 8 دن لگاتار تند و تیز ہوا چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، یہ عیش پرست قوم اور عیاش پرستی میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالا ہے، اللہ کہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے زمین پہ کاٹ کر پھینک دیے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد اس طرح کر دیا۔ اللہ کریم میرے بھائیوں اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اگلی بات میرے عزیز بھائیوں، جب عیاش پرست انسان بن جاتا ہے، عیش و عشرت والی زندگی گزارتا ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ
انسان جو ہے نا فالو کرتا ہے ایلیٹ کلاس کو. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے، وہاں کے آسودہ حال لوگ جو ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس ہوتی، وہ برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے ہاں میرے بھائیوں جرم جرم ہی رہتا ہے. وہ غریب کرے تب بھی جرم ہے، امیر کرے تب بھی جرم ہے. وہ سلم بستی میں رہنے والا ہو وہ کرے وہ بھی جرم ہے. وہ DHA میں رہنے والا ہو وہ بھی وہی جرم ہے. وہ بڑے سے بڑی کسی ماڈل ولا میں رہنے والا ہو، فارم ہاؤس کا مالک ہو، اس کا بھی وہی جرم ہوتا ہے. وہ ایک جھگی اور جھونپڑی اور ہٹ میں رہنے والا ہو، اس کا بھی وہی جرم ہوتا ہے. لیکن میرے رب نے سورہ بنی اسرائیل کی 16 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، حالات یہ بنتے ہیں کہ وہاں کے جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ بری حرکتیں شروع کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر جو میڈیوکر مڈل کلاس ہوتی ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. آج میرے بھائیو آپ دیکھیے گا بے پردگی کا عالم شروع ہوگا ایلیٹ کلاس. پہلے دوپٹہ گلے میں ڈالا جاتا تھا وہ بھی غائب. اس کو دیکھ دیکھ کر مڈل کلاس نے بھی وہی رواج اپنانا شروع کر دیا. اس کو دیکھ دیکھ کر جو لوور کلاس ہے اس نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا. برائی اوپر سے آتی گئی رواج کے نام پہ، فیشن کے نام پہ. اور جب فیشن آیا حیا باختہ ہو گئی یہ ساری نسل. تو کیا ہوا؟ یہ اوپر سے معاملہ چلتا آیا، نیچے تک سارا فیشن کے نام پہ بے حیائی کا مرتکب ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں امیر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر نچلا طبقہ بھی کرتا ہے. فحق علیہ القول، ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ اب اس بستی کو ہلاک کر دینا چاہیے، ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ تباہی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب اس قوم کو نعوذ باللہ الٹا دیا جائے. ایسے نہیں. یہ کیسی تباہی کا مقصد ہے میرے بھائیوں؟ کیسی تباہی ہے کہ آپ کے گھروں میں سکون نہ ہو، آپ کے کاروبار سے آپ کو سکون نہ ملے، آپ کی عبادت سے آپ کو لذت محسوس نہ ہو. میرے بھائیوں اس سے بڑی بے سکونی اور اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عبادت کریں بھی اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا. ہم قرآن پڑھیں بھی قرآن کی آیات کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. ہم اللہ کا ذکر بھی کریں اس ذکر الہی کا اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو معاشرتی رویے ہیں اور معاشرتی عیش پرستی ہے اور اس کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے کہ اپنے وسائل سے بھی باہر نکل کر ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سے بڑی دور ہوتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے دین کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. نہیں یقین ہے اپنی شادیوں پہ دیکھ لیں، اور آپ کی شادیوں پہ کوئی شخص، کوئی نیک آدمی ہوگا جو کہے گا کہ آپ اس بے حیائی کو بند کریں، تو آگے سے کہیں گے جی ہماری مجبوری ہے. جی کون سی مجبوری؟ نعوذ باللہ کیا یہ چیز شریعت میں لکھ کر آئی ہے کہ آپ نے یہ کنجر خانہ شادیوں پہ کرنا ہوتا ہے؟ یہ ناچ گانا آپ کریں گے، یہ میوزیکل کانسرٹ کریں گے، یہ کیا نعوذ باللہ آپ کو کسی شریعت نے بتایا؟ کس بات کی مجبوری ہے؟ دین پہ عمل کرنا آپ کی مجبوری نہیں ہے. دین کے روایات کو اپنے اوپر اپنانا آپ مجبوری سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب عیش و عشرت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، دین کو دور رکھیں گے، اپنے کردار پر دین کی چھاپ نہیں لگنے دیں گے، تو گھروں میں بے سکونیاں ہی ہوا کرتی ہیں. میرے بھائیوں پھر معیشت تنگ ہی ہوا کرتی ہے، پھر گھروں میں مہنگائی کے نام پہ رویا ہی جاتا ہے. پھر حالات ٹھیک نہیں ہوا کرتے جب تک ہم خود ان آیات قرآنیہ کو سمجھ کر زندگیاں اس کے مطابق نہیں کریں گے. میرے عزیز بھائیوں 5ویں بات، جب ہم نیکی سے دور ہوتے ہیں اور نیکی سے دور ہوں گے
تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم برائی کو اتنا ہی قریب سے دیکھتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ برائی کو کر لیں گے اور اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 81 نمبر آیت میں فرمایا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جہاد کو چلے، نیکی کریں، ہمارے ساتھ آئیں، جتنے دن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ یاد آئے گا، جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین کے غلبے کی کوشش کریں گے، تو وہ آگے سے کہنے لگے آپس میں لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اگر آپ نیکی سے اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ مسجد میں اے سی نہیں لگا ہوا، جتنا ہم مسجد سے توقع کرتے ہیں کیا گھروں میں اتنا چلا لیتے ہیں؟ سوچئے نا، ہم کیا جتنی نعمتوں آسائشوں کی توقع ہم اگلے بندے سے کرتے ہیں، کیا ہم اتنی دینے کو تیار ہیں اگلے بندے؟ نہیں۔ تو یہ تو بات منافقوں کی ہے، رویہ تو رینگ رینگ کر کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہو گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو گرمی میں جہاد کے لیے نہیں نہ نکل رہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان کو بتائیے جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، یہ دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سمجھ جائیے، یہ دنیا سے مرعوب ہو کر اور خاندانوں کی مجبوریوں میں آ کر، اولاد اور بیویوں کی مجبوریوں میں آ کر شریعت سے متصادم کام کرنے والے لوگ سن لیں کہ اللہ کی جہنم بہت بری اور بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی عیش پرستی سے نکل کر شریعت کی طرف آئیے، شریعت کی طرف آئیے۔ کوئی معاملہ آپ کا ایسا نہیں ہے جس میں شریعت نے رہنمائی نہیں کی۔ آپ شریعت میں اس کی روشنی میں جو کاروبار کہیں گے شریعت کی گائیڈ لائنز اس حوالے سے موجود ہیں، آپ اس کو شرعی بنا لیں، آپ کو کاروبار کرنے کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، نامہ اعمال میں نیکیاں ہی درج ہوتی رہیں گی اگر سنت سمجھ کے اس کام کو کر لیں گے۔ آپ میرے بھائیوں کسی جگہ پہ آفیسر لگے، کسی جگہ پہ ورکر لگے ہیں، آپ کسی جگہ پہ کوئی سرکاری عہدہ لیے بیٹھے ہیں، حکومت میں آ گئے ہیں، میرے بھائیوں آپ کا وہ معاملہ بھی شرعی ہو سکتا ہے، اقدار وہ اپنا لیں جو آپ کی شریعت آپ کو بتاتی ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی منفعت اور فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان جب عیش پرستی کا شکار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1465 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک دن بیٹھے ممبر پر اور صحابی کہتے ہیں وجلسنا حولہ، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، فقال انی مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جس بات سے مجھے خوف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے اوپر دنیا کی زیب و زینت تمہارے اوپر ایسے کھلے گی کہ تم اس کی طرف جو ہے وہ لگ جاؤ گے، اپنے آپ کو لگا لو گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار کیا، آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہوتی ہے۔ گناہ کی میرے بھائیوں اٹریکشن ہی بڑی ہوتی ہے، گناہ کرنے کو دل بڑا کرتا ہے۔ مومن اور کافر کی جو بنیادی طور پہ پہچان کا فرق ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے
اگر بندہ مومن ہے وہ تنہائی میں رب کو یاد کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اپنے آنسو بہائے گا، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اس کے برعکس جس شخص کا ایمان کمزور ہوگا، جس شخص میں نفاق ہوگا، جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس کی خواہش یہی ہوگی کہ جیسے ہی مجھے تنہائی ملے میں برائی کر لوں، غلط چیز دیکھ لوں، گناہ والا عمل کر لوں، کیونکہ مجھے لوگ نہیں دیکھ رہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے انسان تو کیسا انسان ہے، تو نے نعوذ باللہ اللہ کو اتنا نعوذ باللہ بے حیا سمجھ لیا ہے کہ دنیا تجھے نہیں دیکھ رہی، تجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دنیا سے ڈر کر اللہ کو بے حیا سمجھ کے اس کے سامنے برائی کرنے لگ گیا ہے۔ کیسا انسان ہے تو؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالنِّسَاءَ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیاوی خواہشات سے بچ جاؤ، اپنی زندگی کو عیش پرستی سے نکال لو، اور جو دل میں آتا ہے وہ کرنے کی بجائے وہ کرو جو اللہ کے نبی کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالنِّسَاءَ، دنیا سے بھی ڈر جاؤ، دنیا سے بچ جاؤ، عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤ، کیونکہ بڑا بدترین فتنہ ہے۔ اگر آپ اس فتنے میں پھنس گئے، بے حیائی کے مرتکب ہوں گے، آپ کی نظر کا تحفظ نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دیتا ہے، جو دو جبڑوں کے درمیان اللہ نے اس کو زبان دی ہے اور جو ٹانگوں میں اس کو شرمگاہ دی ہے، اپنی عزت اور عصمت کے تحفظ کا مجھے یقین کرا دے کہ میں ان دونوں اعضاء کا شریعت کے مطابق استعمال کروں گا، میرے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان کا فتنہ انہی دو چیزوں سے ہی ہوتا ہے، اس کی خواہش، یا اس کو کھانے کی خواہش ہے، زبان کی خواہش ہوتی ہے، یا اس کو جنسی خواہش چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اس چیز کا دونوں کا شریعت کے مطابق استعمال کر لو، جنت کی ضمانت لے جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات صرف یہ ہے، ہم اس عیش پرستی کے اسباب کو بھی جانتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم کام وہ کرتے ہیں جو ہمارے محلے دار کرتے ہیں، ہم کام وہ کرتے ہیں، سوٹ وہ پہنیں گے جو ڈراموں میں پہنا جاتا ہے، فیشن اس کو اپنائیں گے جو سٹار پلس اور دیگر میڈیا کے چینلز میں دیگر ملکوں میں رواج چلتا ہے، اپنی تہذیب چھوڑ کر ان تہذیبوں کو اپنائیں گے۔ جب ان کی تقلید کریں گے اور ان لوگوں کی ثقافت کو اپنائیں گے، میرے بھائیوں، اپنی شریعت چھوڑ دی، غیروں کی ثقافت کو اپنا لیا، تو عیش پرستی کی طرف نکلیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب دوسرا سبب یہ ہے، اپنا اسلامی معاشرہ چھوڑ کر، اپنی اسلامی اقدار چھوڑ کر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کتنی اچھی تربیت کی۔ سورہ احزاب میں، سورہ نور میں ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ کتنی آپ کی نظر کا تحفظ ہے، کتنے آپ کے اعضائے جسمانی جو ہیں ان کو کور رکھنا ہے، مردوں اور خواتین نے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے میرے بھائیوں بتا دی گئیں۔ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے باوجود، ہم اپنا اسلامی معاملہ، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اسلامی اقدار، اسلامی شریعت کو چھوڑ کر غیروں کی جب ثقافت کو اپنائیں گے تو میرے بھائیوں لازمی نتیجہ وہ بھی عیش پرستی میں نکلے گا۔ اور تیسری میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کی خواہش، دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کی خواہش، اس کے لیے جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جب ہم وسائل حاصل کریں گے، لا محالہ طور پہ ہم عیش و عشرت اور عیاشی کی طرف آئیں گے۔ اور جو شخص حلال کمائے گا
وہ ایک ایک روپیہ خرچ کرتے وقت بھی سوچے گا کہ اس میں میرے جسم کی اتنی محنت شامل ہے. جس نے ہوائی کمائی کی ہو، جس کے اکاؤنٹ میں خود ہی پیسے آ جاتے ہیں، اس کو پتہ نہ لگتا ہو کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں اس کے خرچ بھی عیاش پرستی میں ہوتے ہیں، عیش پرستی میں ہوتے ہیں. وہ بندہ عیاش پرست بنتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا قدردان نہیں رہتا. اسی کے بارے میں میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان حد سے نکل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ غنی ہو گیا ہے، وہ راتوں رات امیر ہو گیا ہے، اور اسی امارت کے زوم میں وہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، بعد میں لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے. آپ نے دنیا میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، وہ بھائی کیا کریں جی، گھریلو معاملات ہیں، اتنے پیسے ادھار دے دیجئے. کیونکہ خاندان کی مجبوریاں ہیں، ہمارے رسم و رواج کے تقاضے یہ ہیں، اتنا پیسہ ہم نے ادھار پکڑ لیا ہے فلاں شادی پہ. کیوں کہ اپنے آپ کو آپ مالدار دکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے پیرالل دکھانا چاہتے ہیں، ان کے متوازی دکھانا چاہتے ہیں، جس کا لامحالہ نتیجہ یہی نکلتا ہے آپ مقروض ہو جاؤں گے، خواہشوں کے نیچے دب جائیں گے. میرے بھائیو چوتھا سبب یہ ہے شہوت پرستی. قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. انسان کی خواہش کی محبت اس کے سامنے دنیا میں مزین ہو گئی. خواہش ہے انسان کی، وہ اس کو سجی سجائی نظر آتی ہے، خوشنما نظر آتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ انسان کے سامنے اس کی خواہش مزین ہو گئی ہے، سج سجا کے پیش ہوتی ہے. وہ خواہش کس کس صورت میں ہوتی ہے دنیا میں؟ من النساء، عورتیں، پھر اس کے بعد والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ، مال و دولت کا ڈھیر. آج میرے بھائیوں دنیا میں دیکھیں چیز ہے کہ نہیں، وسائل نہیں بھی ہیں، اپنی بیوی کو تانے ماری جائیں گے ہم نے ایک شادی اور کرا لینی ہے، تیسری اور کرا لینی، چوتھی اور کرا لینی ہے. کیوں؟ ہرس ہے، ہوس ہے. خرچہ پہلے شاید پورا نہ ہوتا ہو، گھر میں ایسے تانے تشنے کر کے گھر کا ماحول خراب کریں گے. یہ فتنہ ہے، یہ ہے خواہش پرستی. شریعت نے اجازت دی آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں، کریں. اگر آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں، جو شریعت نے آپ کے لیے قید لگائی ہے کر سکتے ہیں، آپ 4 کر لیں. دوسرا فتنہ کیا ہے؟ والبنین، اولاد ہونی چاہیے. بیٹی پیدا ہوگی آپ کے ماتھے پہ تیوری چڑھ جائے گی کہ بیٹی کو پیدا ہوئی ہے، بیٹے ہونے چاہیے. نعوذ باللہ. جس خاتون سے آپ توقع کر رہے ہیں وہ بھی پہلے بیٹی تھی، وہ بڑی ہو کے عورت بنی ہے، تو آپ کے لیے اللہ نے پروٹیکٹیو بنائی ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے. اگر اس کا بھی والد اس کو بچپن میں مار دیتا زمانہ جاہلیت کی طرح، آپ کی شادی کس کے ساتھ ہوتی؟ یہ بیٹوں کی خواہش. پھر مال کے حاصل کرنے کی خواہش. من الذهب والفضة، سونا آ جائے، چاندی آ جائے، مال کے ڈھیر لگ جائے. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے آ جائیں. وہ اس وقت سواریاں اچھے گھوڑے ہوتے تھے، آج ہمارے پاس فلاں فلاں کمپنی کی برانڈ کی گاڑیاں ہونی چاہیے. والانعام والحرث، اتنی زمین بھی ہونی چاہیے، اتنا مال مویشی ہمارے فارم ہاؤس میں بھی ہونا چاہیے. یہ ہے انسان کی خواہشات جو اللہ نے اس آیت میں پیک کر کے رکھی. ان خواہشوں سے نکلیے. خواہشوں سے نکل کر میرے بھائیوں دنیا میں لا تنس نصیبک من الدنیا. کوئی نہیں آپ کو کہتا دکانیں بند کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، کوئی نہیں کہتا. آپ اپنا کمائیں حلال طریقے سے، اپنے وسائل حاصل کریں حلال طریقے سے، جتنے ملتے ہیں کریں جائز طریقے سے. اپنی نماز بھی وقت پہ پڑھیں، مال کا حق بھی ادا کریں.
اپنی بیوی کا بھی حق ادا کریں، اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، آپ کی ساری کی ساری زندگی انشاءاللہ عبادت میں بدل جائے گی۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس طرح کی زندگی، باسعادت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان پر قناعت کر کے مستقبل میں محنت کر کے کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔